اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا امد ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے وجود مبارک حضرت حجت صاحب العصر والزمان روحی و ارواحنا لعالم مکتب ترابہ الفدا کے وجود عظیم بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں سید و سردار جنت، راکب دوش رسول، امام حریت، امام عزت، امام شجاعت، امام حسن مجتبیٰ کے میلاد کی مناسبت سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی ہی مشہور و معروف حدیث پیغمبر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کے نور کو اس زمین کے عالم پر اتارا گیا، اور اب یہ خدا جانتا ہے کہ اس کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک، اگر ہم تاریخ عالم، تاریخ آدم، تاریخ بشریت میں اگر ہم جائزہ لیں تو کوئی ہستی 1.25 لاکھ انبیاء میں سے، حتیٰ کہ معصومین علیہم السلام میں سے بھی کوئی ہستی اس رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا میں نہیں آئی۔ اور یہ ایک راز ہے کہ کیوں منتخب کیا گیا ماہ رمضان المبارک کو اس پربرکت مہینے میں، اور پھر وہ بھی اس ماہ مبارک کا وسط۔ اور سب سے بڑی بات، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف ماہ رمضان المبارک کا وسط یعنی 15 رمضان المبارک، اور دوسرا 2 نمازوں کا وسط، 2 نمازوں کے درمیان اس امام مبارک کا اس دنیا میں تشریف لانا،
کوئی امام، کوئی اولیاء خدا میں سے یا کوئی بھی نبی اس رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا میں نہیں آیا، اور یہ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، دسیوں کتابوں میں۔ میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، عربی میں کتاب ہے، پھر وہ اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ قلب مصطفیٰ کی خوشی، یعنی بہجت و قلب مصطفیٰ۔ اس میں یہ روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، صفینی بنت محمد، کہ اے ام المومنین ہمیں جناب سیدہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو تاریخ کے اوراق پر اور کتب میں یہ جملہ موجود ہے کہ ام المومنین نے کہا، ما اقول فی حقہا، کہ میں رسول کی دختر نیک اختر کے بارے میں، ان کے حق میں کیا بیان کروں، یعنی میں اس بی بی کی کیا صفت بیان کروں کہ صلت الظہر، ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، کہ پھر دو نمازوں کے درمیان نماز ظہر ادا کی اور بیٹے کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور پھر بی بی کچھ دیر کے بعد دوبارہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہو گئی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اس بی بی کی عظمت کے بارے میں کیا بیان کروں کہ جو مصلی عبادت پر ہے، یعنی یوں کہوں کہ باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، اور اگر کسی مقام پر ماں معصومہ ہے اور کوئی معصوم کف نہیں ملتا، تو پھر اللہ نے اپنی مشیت کو بغیر معصوم باپ کے جاری کر دیا اور حضرت عیسیٰ کی آمد کو اپنے امر الہی سے اس معصومہ کے بطن سے ظاہر کر دیا۔ میں یوں کہوں گا کہ آج کی رات آپ کو اس شہزادے، اچھا ایک ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، اور جب بھی 15 رمضان المبارک آتی ہے اور بینر لگائے جاتے ہیں، اور یہ بلکہ اکثر انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا اپنے ناظرین سے، جو میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ پیغام ایک پہنچنا چاہیے۔ میں اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنی گفتگو میں، کہ جب بھی لکھا جاتا ہے اشتہارات پہ یا فلیکسیوں پہ تو شہزادہ امن لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی شہزادہ امن، امام حسن شہزادہ امن ہیں۔ یہ اگر نگاہ غائرانہ دیکھا جائے تو یقیناً ایک ایسا پروپیگنڈا ہے، ایک ایجنڈا ہے جس پہ ایک عرصہ دراز سے کام ہو رہا ہے کہ شہزادہ امن، یعنی امن کا شہزادہ، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام امن کے داعی تھے اور امام حسین ان کی طبیعتاً وہ جنگجو تھے، شہزادہ امن، اور اس کے مقابلے میں تو پھر شہزادہ جنگ آتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں جملہ بدل کے کہوں کہ امام حسن کی صلح در حقیقت باطل کے خلاف جنگ تھی، اور امام حسین کی جنگ بنی نوع انسانیت کے لیے امن ہے۔ مولانا میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، رسول فرما رہے ہیں کہ میرے دونوں شہزادے، چاہے وہ حسن ہوں چاہے وہ حسین ہوں، قاما او قعدا، یعنی یہ امام ہیں ہر حالت میں، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو یعنی حالت جنگ کا اعلان کر رہے ہوں، او قاما او قعدا، یا صلح کر رہے ہوں، ہر دو صورت میں یہ امام ہیں۔ اور اگر اس امام حسن کے وجود پربرکت کے حوالے سے میں اگر گزارش کروں تو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن،
کہ اگر عقل مجسم صورت میں آ جائے تو وہ حسن ہے. اور پھر اس کے بعد لقان الفضل رجلا لقان الحسن، کہ اگر فضیلت کو وجود مل جائے تو وہ وجود امام حسن مجتبیٰ ہے. جیسا کہ فرماتے ہیں کہ یہ قطب الدین راوندی نے اور بحر الانوار میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ لو کان الحلم رجلا لکان علی، کہ اگر حلم کو وجود مل جائے تو وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. اور ماں کیسی؟ ماں کی عظمت کے بارے میں کہا لو کان الحسن ہیئتن، کہ اگر حسن کو ہیئت مل جائے لکانت الفاطمہ، تمام کی تمام خوبیاں، تمام کے تمام فضائل کا مرکز و محور اگر ان کو ہیئت مل جائے، جسمانی طور پہ مجسم ہو جائیں، تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. میں انتہائی مختصر سے وقت میں، چونکہ کوشش میری یہی ہے کہ میں مختلف ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا چلوں، لیکن چونکہ یہ ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ایسا نہیں ہے. جب بھی لکھا جاتا ہے کہ شہزادہ امن ہے، شہزادہ امن ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی 47 سال کی حیات طیبہ ہے امام حسن مجتبیٰ کی. امام حسین کے ساتھ 47 سال رہے ہیں، اور 47 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ اختلاف کیا ہو. بھائی ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک لمحہ بھی. اور بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام اپنے بھائی سے ایک قدم پیچھے رہتے تھے. ایک یہ مقام، اور دوسرا مقام میں بڑی جلدی سے اپنی معروضات کو جو ہے وہ اختتام کے مرحلے میں لانا چاہتا ہوں، چونکہ پہلی گفتگو ہے اور پہلی کاوش ہے کہ بندہ حقیر آپ ناظرین کے سامنے یہ سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ مختلف موضوعات پر مجھ حقیر کی کاوشیں جو ہیں وہ آپ ناظرین تک پہنچتی رہیں گی. لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں امام کی زندگی کے جن پہ اجاگر کرنا لازم ہے، ان کو بتانا ضروری ہے. کہ ایک نمبر پہ امام، پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کی موجودگی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ امام کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام نے کوئی خطبہ دیا ہو، مگر یہ کہ امام حسن کا حکم آ جائے تو پھر کوئی بات ہو. ورنہ طول تاریخ میں اگر دیکھا جائے 47 سال میں تو امام کی موجودگی میں امام حسین کا وہ کوئی خطبہ ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل بے عین ہی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول کی زندگی میں علی نے بھی سلونی کا اظہار نہیں کیا. ذات علی اپنی ذات کی بڑھائی کا نام نہیں ہے، ذات علی در حقیقت فضائل محمد مصطفیٰ کا نام ہے. اور جب تک باب مدینۃ العلم بھی ہو گئے لیکن پھر بھی اپنے علم کا اظہار نہ کیا، جب تک رسول رہے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. اور مولا فرماتے ہیں کہ میں رسول کی اتباع کرتا رہا، رسول کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. اور بالکل اسی طرح امام حسن جب تک رہے امام حسین ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. اور اسی کا ہمیں مظہر ملتا ہے کربلا کے میدان میں کہ حضرت عباس مولا حسین کی اتباع میں رہے، ان کے مطیع رہے. اور اگر ان کی صفات کو دیکھا جائے تو صفات میں بہت ہی، چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے تو میں اس میں ان کی ایک صفت ہے جو انتہائی بارز ہے اور انتہائی ظاہر سی صفت ہے. وہ صفت کیا ہے؟ ویسے تو اس کی جو ہے وہ چونکہ معاشرے میں 4 طرح کے افراد ہوتے ہیں، میں ان زیادہ باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں ماہ رمضان المبارک میں انسان نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور شاید ایک راز یہ ہے کہ اس امام کا لقب کریم ہے، کریم اہل بیت. کریم کون ہوتا ہے اور سخی کون ہوتا ہے؟ بس میں جلدی سے میں اپنی بات کو سمیٹوں. کریم اور سخی، امام امیر کائنات تشریف فرما ہے. ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا مجھے اپنا مہمان بنائیے اور میری ضیافت کا اہتمام کیجیے.
مولا نے دسترخوان لگایا، دسترخوان میں کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے۔ جیسے ہی کہا بسم اللہ، اس نے جب وہ روٹی اٹھائی اور وہ نہ چبا سکا تو کہا کہ مولا آپ امیر کائنات ہیں، آپ سخی ہیں، آپ دوسروں میں بانٹ رہے ہیں تو اپنے لیے یہ غذا؟ کہا اچھا اچھی غذا کھانا چاہتے ہو، اگر اچھی غذا کھانی ہے تو یہ ساتھ میں دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ اٹھا تو ساتھ میں امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تھا، اور امام حسن مجتبیٰ سے جا کے کہتا ہے کہ مولا مجھے اپنا مہمان کیجئے۔ امام نے مختلف انواع کے جب کھانے رکھے، اس نے جب کھانا شروع کیا تو وہ ایک نوالا خود کھاتا اور ایک نوالا سائڈ پہ رکھ لیتا، ایک طرف رکھتا۔ مولا فرماتے ہیں آرام سے کھا لے، جاتے ہوئے تجھے ساتھ بھی دے دوں گا۔ کہا نہیں، مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں ابھی ساتھ سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ ایسی روٹی کھا رہے ہیں جو نہیں کھائی جا سکتی۔ کہا یہ انہی کا دسترخوان ہے، یعنی کریم ابن کریم، سخی ابن سخی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ماہ ایام میں، ان جو باقی ماندہ ایام ہیں، ان ایام میں، ان دنوں میں اپنے سے کمتر افراد ہو کہ جو کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم ان کو زندگی میں ان کی داد رسی کریں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ کریم پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں فرامین اہل بیت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، کریم پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور ان کے گھروں کو شر و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ہماری سب سے بڑی دعا حجت دوران امام زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، اور وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔